وقت کے سید الطائفہ. میں نے سنا ہے تو لوگوں کے محبوباؤں کی تصویریں خوب بہو کھینچ کر دیتا ہے. میں چاہتا ہوں میرے بھی محبوب کی تصویر کھینچو. تو اس نے کہا بتاؤ. قلم لیا بیٹھا. بتائیے آپ کے محبوب کا حلیہ کیا ہے؟ جنید بغدادی کہنے لگے میرا محبوب کائنات کا سب سے حسین چہرہ رکھنے والا، جس کی بھویں ایسی تھی، جس کے گال ایسے تھے، جس کی پیشانی ایسی تھی، جس کے ہاتھ ایسے، جس کے پیر ایسے. اس مصور نے پوچھا بتاؤ نام کیا ہے؟ جنید بغدادی نے کہا محمد الرسول اللہ. اس مصور نے کہا رکو ذرا، یہ تصویر تو آلریڈی میرے پاس بنی بنائی رکھی ہے. جنید بغدادی نے کہا یہ کیسے؟ لوگوں کی آرڈر پر تو تصویر بناتا ہے، میرے محبوب کی تصویر پہلے سے کیسے رکھی ہے؟ اس مصور نے کہا بات دراصل یہ ہے، آپ جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں کا محبوب ایک ہے، اس لیے تصویر پہلے سے بنی رکھی ہے. جنید بغدادی نے کہا اچھا لاؤ تو ذرا ہمارے محبوب کی تصویر دیکھ تو لے. وہ مصور اندر گیا اور قرآن پاک لا کر کے جنید بغدادی کے سامنے رکھا اور کہا اے جنید کیا یہ میرے نبی کی تصویر نہیں ہے؟ آنکھیں دیکھنا ہو تو پڑھو ما زاغ البصر وما طغى، چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو والضحى واللیل اذا سجى، ہاتھ دیکھنا ہو تو پڑھو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اگر قدم دیکھنا ہو تو پڑھو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اگر سینہ دیکھنا ہو تو پڑھو الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، اگر اس نبی کی گفتار دیکھنا ہو پڑھو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس محبوب کی عطائیں دیکھنا ہو تو پڑھو انا اعطینا کل کوثر. بڑی بڑی کمپنیاں آج پوچھتی ہیں کہ اس کے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں. یہ کیا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ؟ کچھ بڑے بڑے شہروں کے نوجوان ہمارے پاس آئے تھے، کہا ہم کورس کر رہے ہیں. کہا میں نے پوچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں سکھایا جاتا ہے بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں سے ملنا کیسے ہے، کھانے کے لیے بیٹھے تو چمچ کہاں رکھنا ہے، برتن کہاں رکھنا ہے، لوگوں سے ہینڈ شیک کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. میں نوجوانوں سے پوچھا کہ اچھا کتنے مہینے کا؟ کہا کہیں 6 مہینے کا، کہیں سال بھر کا. کہا افسوس ہے اس قوم پر جس کا رسول آیا تھا یہ کہتے ہوئے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں سب سے بلند اخلاق سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. اس رسول کی امت آج ایسے لوگوں کے پاس اخلاق سیکھنے جا رہی ہے جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، جس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں فخر لگتا ہو، اس کے پاس تو یہ اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے جا رہے ہیں. اور میں تمہیں بتاتا ہوں قرآنی اخلاق کیا ہیں. مولا کریم نے اپنے حبیب کو جو بیان کیا ہے، سورہ لقمان اٹھاؤ، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کیا کرتا ہے، اگر 3 آیتیں بھی پڑھ لو تمہاری زندگی سدھر جائے گی. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹا نماز پڑھا کر، برائیوں سے بچا کر، اچھائیوں کی بات کر، جو مصیبت آئے اس پر صبر کر. یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ جملے نہیں ہیں. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو ڈرایا تھا، قرآن کہتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ. آج ہر باپ کو چاہیے کہ یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کرے. ہر باپ اپنے بچے کو یہ بات بتائے سنو کیا. لقمان کہتے ہیں بیٹا برائی اگر تو نے کر لیا، یہ مت سمجھنا کہ میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر لیا. آج تمہارے ہاتھ میں موبائل گناہوں کا اڈا بن کر کے آیا ہے. صرف ایک ٹچ سکرین پر ساری دنیا تمہارے سامنے ننگی ناچتی ہوئی نظر آتی. کتنے نوجوانوں نے اپنے اخلاق کا قتل کر لیا ہے، ان کی آنکھیں حیا سے ناپاک ہو گئی ہیں. کتنے لوگوں نے اپنا نور ایمان بیچ دیا موبائل کی سکرین پر چلنے والی ان بے حیا تصویروں پر. کتنے تو فریفتہ ہو گئے، کتنے جوانی برباد کر چکے. تم کیا سمجھتے ہو میرے عزیزو؟ ایک جوان نے مجھے بتایا تھا رات کے وقت میں تنہا موبائل لے کر بیٹھا تھا، اچانک پردہ ہلا تو ڈر لگا، جلدی سے اسکرین آف کیا بیٹھا. مجھے لگا ماں آئی ہوگی، باپ آیا ہو، کوئی آیا ہوگا، لیکن کوئی نہیں. پردہ ہلا، ایک بلی آئی تھی، اس سے بھی ڈر لگ گیا. میں نے کہا پردے کے ہلنے سے اتنا ڈر ہے کہ کوئی آ جائے، تیرا ایمان کہاں گیا؟ وہ مولا کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ رب تمہارے دلوں میں گزرنے والے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے.
بے شک تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. جب تمہارا یقین ہی ختم ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اسی لیے عربی کا مشہور مقولہ ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت واصنع ما شئت. جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو جو چاہے کرو، جو چاہے کر لو. آج لقمان حکیم کی وہ بات میں پیش کر رہا تھا، آیت مکمل کرتا ہوں. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر برائی کر لیا تو نے، اگر بے حیائی ہو گئی، یہ مت سمجھ کے بہت چھپ کر کے کیا. آج سے 4000 سال پہلے لقمان حکیم کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے اگر برائی تو آسمانوں میں جا کر کرے گا، یا پہاڑ کے اندر گھس کر کرے، یا زمین کے اندر جا کر کرے، کہیں پر بھی کر لے. جبکہ یہ تینوں چیزیں ان کے زمانے میں نہیں تھی. نہ پہاڑوں کے اندر جا کر کے کرنے کا تصور، نہ زمینوں کے اندر جانے کا، نہ آسمانوں میں اڑنے کا تصور. یہ سب آج کے دور میں ممکن ہے. اور لقمان حکیم کہتے ہیں اگر تو ان سب جگہوں پر جا کر کہیں پر بھی کرے گا، یأتی بہ اللہ، اللہ وہ تیرے سامنے لے کے آئے گا. بے شک بے شک. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو اللہ وہ تمہیں دکھائے گا. رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو اللہ تمہیں دکھائے گا. اخلاق سیکھنے کے لیے دوسری جگہ جاتے ہو، اگر یہ فارمولہ کسی کو یاد ہو جائے، میں کہتا ہوں سارے سی سی ٹی وی کیمرے بند ہو جائیں. اس بندے کو کوئی بہکا نہیں سکتا جس کے دل میں صرف اتنا خیال ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک بے شک. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کی نگرانی کے لیے کسی کیمرے کی ضرورت نہیں، کسی سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں. عزیزان گرامی وقار، بچوں کے دلوں میں اخلاق بعد میں آئیں گے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالو. اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن تمہیں حاضر ہونا ہے، سب لایا جائے گا، سب لایا جائے گا. جو کچھ کیا تھا، جو کچھ کہا تھا، سب لایا جائے گا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اخلاق سکھایا. کیا سکھایا؟ وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. چلنا ہو تو میانہ انداز میں چلو، ایسے نہیں کہ اکڑ کر چلنا ہے یا جھک کر چلنا ہے. اعتدال کے ساتھ چلو اور آواز کو نرم رکھا کرو. بے شک. قرآن کہتا ہے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. لوگ آج چلاتے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھٹے مارتے رہتے ہیں. یہ محفلوں کے آداب بھی نہیں، نہ ہی تمہارے اخلاق ہیں. اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا ہے تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد. جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی اچھائیاں بھی معلوم نہیں ہوتی، اس کی برائیاں بھی نہیں معلوم ہوتی. بے شک. جب بات کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں. بات کرتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کون سی کیٹیگری کا ہے. اسی لیے اپنی زبان کو ایسی رکھو کہ دنیا تمہیں اعلیٰ نسل کا سمجھ سکے. بات کرو تو تمیز کے ساتھ، چیخ پکار کرنا، ایک دوسرے کو اس طرح سے بات کرنا نوجوانوں میں آج عام ہو گیا. قرآن کہتا ہے اپنی آوازوں کو پست کرو. ایک اور بات رب فرماتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لوگوں کو سے منہ موڑ کر کے بات مت کرنا. سامنے تمہارے کوئی کھڑا ہے اور تم ادھر گھوم کر کے بات کر رہے ہو. یہ آج فیشن ہو گیا ہے، پیچھے پلٹ کر کے بات کرنا، ادھر دیکھ کر کے اس کو بات کرنا. لوگ یہ سمجھتے ہیں فیشن ہے. میرا مولا فرما رہا ہے یہ اخلاق سے گری ہوئی حالت ہے. جب بات کرو تو آمنے سامنے، لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا. یہ اخلاق کون سکھا رہا ہے؟ یہ قرآن عظیم ہے. تم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے کی بات کر رہے ہو، تعلیمات اسلام کو چھوڑ کر کیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ حاصل کر پاؤ؟ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن سیکھنا نہیں چاہتے. آج تک نوجوانوں میں سے مجھے کوئی ملا نہیں اس طرح سے کہ لوگ آتے ہیں مفتی صاحب بیوی کو 2 طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیا، اب کیا کرنا ہے، عدت کیسے گزارنا ہے. یا زیادہ سے زیادہ دارالفتہ میں آتے ہیں مفتیان اکرام ہوں گے، جھگڑے کے مسائل لے کر کے آتے ہیں، باپ مر گئے، اس کو کتنا ملنا ہے، اس کو کتنا ملنا ہے. ارے زندگی گزر گئی، کبھی آ کر کے یہ کیوں نہیں پوچھا میرے گھر میں منگنی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، یہ بتائیں میرے مصطفیٰ نے کیسے شادی کی. کیا بات ہے، کیا بات. بے شک. یہ کیوں نہیں پوچھا. میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے بتائیں رسول اللہ نے بیماری کے عالم میں کیا کہنے کا حکم دیا. کیا بات. اگر طلب ہو میرے نبی کے پیچھے چلنے کی تو بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا، بے شک. ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا. بے شک. حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں اور بعض نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا
क्या आपने कलिंगड़ खाने का बहुत शौक था? तरबूज, आप तरबूज कहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ मुंबई में इसको कलिंगड़ कहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये सुन्नत भी है। मुझे रिवायत मिली है कि हुजूर ने भी खाया, लेकिन जिंदगी भर खाए नहीं। मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर जब सुन्नत भी है और आपको शौक भी है, खाते क्यों नहीं? कहते हैं अब तक मैं वो तरीका ढूंढ रहा हूं कि मेरे नबी ने कितने टुकड़े करके खाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह। मुझे वो तरीका चाहिए। हुजूर के पीछे चलने वाला ढूंढ ढूंढ करके अमल करता है। और आज हमने जिंदगियां ऐसी बनाई हुई हैं कि लगता है दारुल इफ्ता, मुफ्ती और उलमा सिर्फ तलाक के लिए हैं, ये इद्दत के मसले पूछने के लिए, विरासत के मसले पूछने के लिए। अरे हमें भी काम दो, हम ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें बताएं मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी बात कैसे करते थे, लोगों से मुसाफा कैसे करते थे, लोगों के सामने आते तो कपड़े कैसे पहनते थे, मेरे नबी की नमाजें कैसी थी, हुजूर जब दस्तरखान पर बैठते कहां से शुरू करते कहां से खत्म करते। इस काम पर भी तो उलमा को लगाया करते ताकि तुम्हें पता चलता मुझे कहीं और से अखलाक सीखने की जरूरत नहीं, दुनिया के सारे अखलाक मेरे नबी के कदमों में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खानकाए बरकात, फैज़ाने खानकाए बरकात, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, फैज़ाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। इको बंद कर दो, इको। कुरान पाक के सिलसिले में मुझे बयान करने का हुक्म दिया गया, बस मैं वही बातें कर रहा हूं। मैं आपको अपने मौजू से जो मुताल्लिक है वो बातें अर्ज करता हूं। कुरान क्या तमीज सिखाता है। आज घर घर के अंदर जो एक बहुत बड़ी बला आई हुई है, हर तीसरा चौथा घर ये शिकायत लेकर के आता है बेटा हाथ से निकल गया, बेटी हाथ से निकल गई। माँ बाप इस बात के लिए रोज परेशान है, बेटा हाथ में नहीं आता, बेटी हाथ में नहीं आती। जहां ये जवान हुए 10वीं पास किया, ये मुंह दिखाते हैं हमको, आंख फिराते हैं हमको। फरमाबरदार बच्चों की कमी बहुत कम हो गई। गलती इन बच्चों की नहीं, उन माँ बाप की भी है। तुमने इनकी तरबियत तो खिलौनों से की है। इनकी तरबियत में तो तुम चाहते थे कि हर संडे इनको पिकनिक पर ले जाएं, बच्चा खुश हो जाएगा। इनको घुमाएंगे फिराएंगे, जो बच्चा मांगेगा सब ला कर देंगे। अरे ये 14 साल का नहीं हुआ, हाथ में मोबाइल भी पकड़ा दिया, सब कुछ कर दिया बच्चे के लिए। और अब बाप ये सोचता है ये 16 साल का हो जाए तो मेरी बात मानना चाहिए। एक बात याद रखो, जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। बेशक बेशक, जो बोते हो वही फसल आती है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लिमु औलादकुम सलासा खिसालिन, हुब्ब नबीकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरानिल करीम। मेरे आका की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को सबसे पहले 3 बातें सिखाओ। 3 बातें सिखाओ। क्या है? नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या होगा इससे? तुम जिस बात के लिए आज परेशान हो ना, 16 साल के बाद मेरा बच्चा मेरा फरमाबरदार बने, याद रखो तुम अगर इस बच्चे को नबी की मोहब्बत डालो, 16 साल नहीं तुम्हारा बेटा 60 साल का होगा, तब भी सर झुकाकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। क्या बात, बेशक बेशक। तुम उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत डालो, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डाले। बेशक बेशक, ये रिटर्न दिया जाता है। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत, नंबर 2 रसूल पाक के अहले बैत की मोहब्बत। मेरे आका फरमाते हैं बच्चों को सिखाओ। तीसरी चीज कुरान की तिलावत। ये 3 चीजें सिखाओ सबसे पहले बच्चों को। लेकिन इन 3 चीजों से तो हम बच्चों को छोड़ ही चुके। सबसे पहली चीज जो सिखानी थी वो अपने नबी की मोहब्बत। अजीजा ने गिरामी वखार, आज घर घर के अंदर ये जो मुसीबतें आई हैं, माँ बाप की नहीं सुनता। माँ बाप अगर जवान लोग अभी शादी कर रहे हैं तो अभी से तय कर लो बच्चा होगा, ये ख्वाब नहीं देखेंगे पहले इसको क्या बनाना है। तुम अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डालने की ख्वाब लेकर उस बच्चे की तरबियत करो, इंशाल्लाह वो डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, लेकिन साथ में आशिक रसूल भी बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और जहां ये दौलत लेकर के खड़ा होगा, इश्क रसूल की दौलत लेकर खड़ा होगा, और प्रोफेसर भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो मशाइख मारहरा,
جن کے والدین نے ان کی تربیت کی، ان کو دنیاوی علوم کا ماہر تو بنایا ہے، لیکن آج تک آپ نے دیکھا کالج میں پڑھانے والا پروفیسر لاکھوں مریدین کی دستگیری بھی کر رہا ہو اور ان کی شریعت و طریقت کو بیان بھی کرتا ہو۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حسن العلماء، فیضان حسن العلماء، تعلیم نعرہ اسلام تکبیر، کانفرنس کے لیے، واہ واہ واہ، تعلیمات اسلام کے لیے یہ گھرانہ آئیڈیل ہے۔ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں۔ بے شک جہاں پر ایک بیٹے کو باپ نے وقت کا ایک بڑا پروفیسر بنایا تمہارے اسی شہر کا، کیا بات، دوسرا بیٹا اگر انکم ٹیکس کا چیف بن چکا ہو، کیا بات، بے شک، تیسرا اگر پولیس کی ڈپارٹمنٹ میں ڈی آئی جی یا بڑے عہدے پر پہنچا ہو، بے شک، لیکن ہم نے ہر ایک کو دیکھا، چاہے یہ دنیا کے کسی مقام پر جائیں، جب یہ اپنے اسلاف کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سر جھکائے ہوئے شریعت کے طریقت کے سنگم نظر آتے ہیں۔ کیا بات، بے شک بے شک، کیوں؟ بے شک، اس لیے کہ ان کی تربیت صرف اور صرف ٹیوشن کے بہانے نہیں چھوڑ دی گئی تھی، کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کی گود میں ڈال کر، جیسے آج لوگوں کو لگتا ہے بچے کو پڑھانے کے لیے مہنگی اسکول دے دو، اچھی سے اچھی اسکول، اور بچہ آئے تو شام میں ٹیوشن کے لیے کسی ٹیچر یا پروفیسر کو دے دو۔ بچہ تمہاری گود میں آیا ہی نہیں، سنڈے سنڈے تو باپ سے بچے کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ بھی پکنک کے نام پہ ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حالات جب بچوں کے ساتھ تربیت کے ہوں گے تو یہ بچے جن سے تربیت حاصل کی ہے ان کے نقش قدم پر چلیں گے، لیکن تم اگر شریعت کا ٹرانسفر چاہتے ہو، اسکول بھی پڑھاؤ، ٹیوشن بھی پڑھاؤ، لیکن عشق رسول کی دولت اپنے سینے سے ان کے سینے میں ڈالو۔ بالکل بے شک بے شک، عزیزان گرامی، میرا مولا فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم میرا مولا فرماتا ہے۔ رب نے تمہارے فیصلہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور کیسا سلوک؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑک کر بات نہ کرو۔ نوجوانوں یاد رکھو، جس دن تم نے اپنی ماں یا اپنی باپ کو الٹا جواب دینا شروع کیا، اس دن سے تم پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو بڑی بات ہے، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ماں یا باپ بچے کو بات کرنے میں جس دن ڈرنے لگ جائے، پتہ نہیں میرا بیٹا کیا سمجھے گا بولوں، جس دن وہ تم سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائے، سمجھ لو دنیا کا سب سے برا دن تمہارا شروع ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہاری جوانی نہیں، تمہاری عمر بیتنے کو آ گئی، اگر ماں باپ کو اللہ نے سلامت رکھا، چاہے وہ بوڑھے بستر مرض پر ہوں، اس وقت بھی ادب کے بازو پھیلائے ہوئے ہوں، ادب کے بازو۔ آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام بیٹھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون آئی، رسول کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھایا، اس خاتون کو بٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک خاتون کو، آئی ہوئی خاتون کو اتنا ادب کرتے ہوئے رسول اللہ کو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ وہ خاتون آئی، بیٹھی، مسکرائی، باتیں کی اور چلی گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خاتون کا ادب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری دائی، میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ، کیا بات، واہ واہ، پیدا ہوئے نہیں، دودھ پلائی ہوئی ماں کا یہ ادب میرے نبی نے سکھایا۔ یہ اخلاق قرآن کے ہیں میرے عزیزوں، قرآن کے ہیں۔ یاد رکھو نوجوانوں، ان بوڑھے ماں باپ کو آج جتنے لوگوں نے ترسایا ہے اور انہیں گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کیا ہے، وہ آج کی رات توبہ کر کے جائیں، توبہ کر کے جائیں، مصافحہ کریں، ان کے ہاتھ چومیں۔ یہ تم سے کیا تمنا رکھتے ہیں؟ بس اتنی کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، ڈھنگ کا کمانا سیکھ جاؤ۔ نوجوان کو ان کا ڈانٹنا برا لگنے لگتا ہے، ماں بار بار چلاتی ہے، باپ بار بار ڈانٹتا ہے، گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، پھر اس کے بعد یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے جوتوں پر تمہیں ڈال دیتا ہے جو تمہاری حیثیت کے بھی نہیں ہوتے، کم تر لوگ تمہیں ہانکتے رہتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے ہمیں پیدا کی ہوئی ماں، ہمیں دودھ پلائی ہوئی ماں اگر ڈانٹتی ہے، کوستی ہے، مارتی ہے، یہ نعمت ہے۔ بے شک، ایک نوجوان کے بارے میں اکثر کہا کرتا، ہمارے ساؤتھ کا تھا، بڑا بگڑا ہوا، ماں میرے پاس آئی تھی، کہہ رہی تھی اس کو سمجھا لے میں بیوہ ہوں، میں بیوہ ہوں، اس کا باپ بچپن میں مر گیا، یہ بچہ 2 سال کا تھا، میرا شوہر مر گیا، میں گھروں کی پتیلیاں مانج مانج کر کے اس بچے کو
बड़ा की हूँ, लेकिन आज ये औबाश बन गया है। बदमाशों की दोस्ती। मैंने उस नौजवान को बुलाया था, अपने करीब किया, समझाया, अल्लाह ने उसको समझ दे दी। वो लड़का थोड़ा बहुत सीधे रास्ते पर आया और बेंगलुरु गया था कमाने के लिए। मैंने कहा नौकरी कर, तेरी माँ कुछ नहीं चाहती, वो जिंदगी तो गुजार चुकी, अपने हाथों से कमाई है, बस ये चाहती है कि तेरी कमाई का एक लुकमा खा ले। ऐ नौजवान, क्या अपनी माँ को इतना भी सुख नहीं देना चाहता? गया था कमाने के लिए। मेरे अजीजों, आज भी वो मौजूद है, आज भी है। वो कमाया, महीना भर गुजरा था या 2 महीने ही, अपनी तनख्वाह लेकर के वतन वापस आया। अपने घर के पास जिस दिन वो पहुंचा था, घर के बाहर बहुत भीड़ जमी थी। लोगों से पूछा उसने तो पता चला उसकी माँ आज ही सुबह इंतकाल की। अल्लाहु अकबर। वो पैसों की गड्डी ला करके जो कमाया था 1 महीने 2 महीने की तनख्वाह माँ के कदमों में रख दिया। बहुत रोया। ये बात मैं तकरीरों में इसलिए कहता हूँ, उसने कई बार कहा मुफ्ती साहब नौजवानों को सिर्फ इतनी बात कहें, मैं इस अजाब में रोज मरता हूँ। मेरी माँ जिंदगी भर लोगों के जूठे मांझ करके मुझे खिलाती रही और मैं एक लुकमा मेरी माँ को खिला न सका। जिस दिन मैं लाया था पैसे, ये तो दुनिया से चल पड़ी। मुझे आज रोज इस बात का गम सताता है। आप नौजवानों से खिताब करते हैं, कम से कम इनसे कह दें कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, होश में आ जाओ, अपने हाथों से उनको खिला तो सको, उनके हाथ पकड़कर चला तो सको। इसलिए कि दुनिया की अजीम नियामत है, जिसका बाप जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है, उसके हक में वो दुआ कर लें। मेरे आका फरमाते हैं नबियों की दुआ उम्मत के बराबर जो होती है, वो बाप की दुआ बेटे के बराबर होती है। आज मैं गुफ्तगू समेटता हूँ, खत्म कर देता हूँ, इसलिए कि अखलाक इस्लाम बहुत वसी मौजू है, बहुत वसी मौजू है। लेकिन आपके लिए सिर्फ इतनी बात काफी है कि कुरान को छोड़ करके अगर दूसरी जगह सीखने जाओगे तो मारे मारे फिरोगे। आज वापस आ जाओ उसी कुरान पर जिसको मेरे आका ने हमारे उरूज का जरिया बनाया है, हमारी तरक्की का रास्ता बनाया है। जानते हो जब दुनिया के पास पार्लियामेंट नहीं थी, चलाने के लिए उसूल नहीं थे, पूरी दुनिया को कुरान ने उसूल बताए हैं, कानून बताए हैं। इस एक कुरान से फिक़ह हनफी मिला, फिक़ह शाफ़ई मिला, फिक़ह हम्बली मिला, फिक़ह मालिकी मिला। ये तो 4 मैंने नमूने बताए, 1 2 नहीं 18 फिक़ह की तदवीना पूरी दुनिया में मौजूद है। इस कुरान पर लिखी जाने वाली तफसीरों की तादाद पूरी दुनिया की किताबों से सबसे ज्यादा है। 700 तफसीरों के नाम मेरे पास मौजूद हैं। हर तरह से अलग अलग तफसीर की गई है, दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में इसके तर्जुमे किए गए। वो एक कुरान ऐसा है जो आज भी बबांगे दुहल पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। अगर तुम अल्लाह की बात को झूठा मानते हो, कुरान की तरह एक आयत ला करके बता दो, एक सूरत ला करके बना दो। आज दुनिया तरक्की बहुत कर चुकी होगी, टेक्नोलॉजी पर ये पाबंदे सलासिल कर चुकी और चांद पर कमंदे डाल चुकी, सूरज की शुआओं को कैद करके करंट बना दिया हो, सयाल मादे से दुनिया ने केमिकल बना दिया, सब बना दिया। लेकिन एक बात तय है, पूरे इंसान मिल जाएं, पूरे जिन्नात मिल जाएं, मेरा मौला फरमाता फिर भी वो कुरान के मिसल नहीं ला सकते। बेशक बेशक, वाह, कुरान के मिसल नहीं ला सकते। ये मौजज़ा तुम्हारे पास है, ये मौजज़ा तुम्हारे पास है। दुनिया के पास ये दौलत नहीं। उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीजों, आखिरी बात, ये सारे उलूम तो कुरान में हैं, अखलाक भी कुरान में है, तिजारत के उसूल भी हैं, शादीशुदा जिंदगी के उसूल भी हैं, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक भी है, बच्चों की तरबियत भी है, पड़ोसियों से मामलात भी हैं, उस्ताद और शागिर्द के हुकूक भी बयान किए गए हैं। ये सारे फील्ड अपनी जगह पर, लेकिन कुरान का जो गाज़ा है, कुरान की जो रूह है, कुरान का जो खालिस शहद है, वो क्या है? कुरान पढ़ने वाले को सबसे बड़ी दौलत अगर कोई मिलती है तो अपने नबी से बेइंतहा इश्क करने की दौलत मिलती है। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। जुनैद बगदादी के जमाने में एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर, लोगों की मुंह बोली तस्वीर खींचता था।
اگر کوئی آتا اپنی محبوبہ کے بارے میں کہتا اس کی آنکھیں ایسی، اس کی ناک ایسی، اس کی بھویں ایسی، اس کی پیشانیاں ایسی، وہ اسی طرح سے تصویر نکالتا تھا، آرٹسٹ تھا، اور لوگوں کی قطاریں لگی تھی اپنے اپنے محبوب محبوباؤں کی تصویریں نکالنے کے لیے، اس لیے کہ آپ کی طرح موبائل اس زمانے میں نہیں تھے جو ہر گھڑی کھینچ لیا کریں۔ وہ جنید بغدادی کا دور، آرٹسٹ تصویر نکالتا تھا۔ جب یہ بات پتا چلی، حضرت جنید بغدادی بھی اس مصور کے گھر چلے گئے، لائن میں کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کا نمبر آیا تو اس مصور نے پوچھا مولانا آپ کا کیا کام ہے؟ وقت کے سید الطائفہ کہا میں نے سنا ہے تو لوگوں کے محبوباؤں کی تصویریں خوب بہو کھینچ کر دیتا ہے، میں چاہتا ہوں میرے بھی محبوب کی تصویر کھینچو۔ واہ واہ، تو اس نے کہا بتاؤ، قلم لیا بیٹھا، بتائیے آپ کے محبوب کا حلیہ کیا ہے؟ جنید بغدادی کہنے لگے میرا محبوب کائنات کا سب سے حسین چہرہ رکھنے والا، جس کی بھویں ایسی تھی، جس کے گال ایسے تھے، جس کی پیشانی ایسی تھی، جس کے ہاتھ ایسے، جس کے پیر ایسے۔ اس مصور نے پوچھا بتاؤ نام کیا ہے؟ جنید بغدادی نے کہا محمد الرسول اللہ۔ اس مصور نے کہا رکو ذرا، یہ تصویر تو آلریڈی میرے پاس بنی بنائی رکھی ہے۔ جنید بغدادی نے کہا یہ کیسے؟ لوگوں کی آرڈر پر تو تصویر بناتا ہے، میرے محبوب کی تصویر پہلے سے کیسے رکھی ہے؟ اس مصور نے کہا بات دراصل یہ ہے آپ جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں کا محبوب ایک ہے، اس لیے تصویر پہلے سے بنی رکھی ہے۔ جنید بغدادی نے کہا اچھا لاؤ تو ذرا ہمارے محبوب کی تصویر دیکھ تو لے۔ وہ مصور اندر گیا اور قرآن پاک لا کر کے جنید بغدادی کے سامنے رکھا اور کہا اے جنید کیا یہ میرے نبی کی تصویر نہیں ہے؟ آنکھیں دیکھنا ہو تو پڑھو ما زاغ البصر وما طغى، چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو والضحى واللیل اذا سجى، ہاتھ دیکھنا ہو تو پڑھو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اگر قدم دیکھنا ہو تو پڑھو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اگر سینہ دیکھنا ہو تو پڑھو الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، اگر اس نبی کی گفتار دیکھنا ہو پڑھو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس محبوب کی عطائیں دیکھنا ہو تو پڑھو انا اعطینا کل کوثر۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن مقدس، فیضان قرآن مقدس، فیضان خانقاہ مارہ، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ یہ تعلیمات اسلام کانفرنس ہے، قرآن کی تعلیمات سے یہ بات مجھے کہنا ضروری تھا۔ قرآن صرف اخلاق کی تعلیم نہیں، صرف معاشیات کی تعلیم نہیں، بلکہ قرآن عشق رسول کی تعلیم دیتا ہے اور حب رسول سکھاتا ہے۔ اس لیے ہم اسی حب رسول کے ساتھ اس جلسے کا اختتام کرتے ہیں۔ اس قرآن کی تعلیم ایرے غیرے سے بھی نہیں حاصل کرنا، بجھے ہوئے دل سے بھی نہیں لینا، اندھے لوگوں سے بھی مت پڑھنا جو قرآن تو پڑھا دیں گے قل ہو اللہ احد، لیکن بعد میں یہ نہیں بتائیں گے کس پر اترا تھا۔ قرآن اگر پڑھنا ہے تو کنز الایمان سے پڑھا کرو، جہاں بریلی کا امام یہ بھی بتائے گا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یہ نہیں کہے گا میرا نبی میرے جیسا تھا یا اس کا علم ایسا تھا ویسا تھا، بلکہ بریلی کا امام بتائے گا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یوں کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔